السلام علیکم جی، تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگوں میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولز پہ۔ تو اگر پیچھے کوئی آواز آ جائے تو اس کو اگنور کرنا، اور سوری بہت لیٹ ایپیسوڈ دینے کے لیے، کیونکہ موسم ایسا چل رہا ہے نا، ہمارے یہاں تو بہت بارشیں ہو رہی ہیں، تو موسم ایسا چل رہا ہے کہ پھر بارش کی وجہ سے اور اس طرح طبیعت وغیرہ خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، فلو وغیرہ بخار اس طرح ہو جاتا ہے۔ تو میری نا کافی دنوں سے طبیعت خراب تھی۔ ابھی بھی شاید آپ لوگوں کو میری آواز سے نا فیل ہو رہا ہوگا کہ میرا ناک بند ہوا ہوا ہے، ٹھیک ہے، خیر ناک بند ہوا ہوا ہے۔ اور خیر اب تم لوگ ناول پڑھو اور پھر ہم آخر پہ اپنی باتیں شاتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ شدید تھکا ہوا دن گزرا تھا۔ موسم ٹھنڈا تھا، لیکن آج ہیر کی طبیعت بوجھل تھی۔ یہ ان کی میتھ کی کلاس سے کچھ وقت پہلے کا منظر تھا۔ وہ یونی کی لائبریری میں بیٹھی تھی جب کوئی اس کے پاس آیا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو افق تھا۔ پروفیسر آپ یہاں؟ کیوں میں یہاں نہیں ہو سکتا؟ نہیں، میں نے ایسا کب کہا؟ آپ نے نہیں کہا، مجھے لگا ایسا کہنا چاہتی ہیں۔ نہیں، میں ایسا نہیں کہنا چاہتی۔ چلیں، یہ تو اچھی بات ہے۔ ویسے پوچھ سکتا ہوں آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ ابھی کچھ دیر میں کلاس شروع ہونے والی ہے نا آپ کی؟ جی پتہ ہے مجھے۔ پتہ ہے تو یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ بس ایسے ہی۔ اچھا تو ہیر، آپ نے اسائنمنٹ پورا کیا ہے؟ وہ نہیں، ہیر اٹکی۔ کل قاسم کے چکر میں وہ اسائنمنٹ کو تو بھول ہی گئی تھی۔ نہیں کیا؟ افق نے اس کی آنکھوں کو باغور دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہیر نے نفی میں گردن ہلا دی۔ کیوں نہیں کیا؟ وہ اب ذرا آگے ہوا تھا اور ٹیبل پر ہاتھ رکھے تھے۔ وہ گھر میں کچھ رشتہ دار آئے تھے، اس لیے نہیں کر سکی۔ تو اب آپ کو پتہ ہے 10 منٹ میں میری کلاس شروع ہونے والی ہے۔ جب اسائنمنٹ چیک کروں گا تو آپ نے نہیں کیا ہوگا، اور اس لیے آپ کو کلاس میں ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے، آپ جانتی ہیں نا۔ وہ سوری پروفیسر، ہیر شرمندہ ہوئی تھی۔ افق نے کچھ دیر اس کو دیکھا۔ ہیر اس کی نظروں سے اوجھل ہونا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ کر نہیں سکتی تھی۔ کوئی بات نہیں، ایک وقفے کے بعد اس نے افق کو کہتے سنا تھا۔ کیا؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اب چلیں۔ کہاں؟ کلاس میں، اور کہاں؟ افق اٹھتے ہوئے بولا تو ہیر خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی لائبریری سے نکل ہی رہے تھے جب اس کو زرمان اور رخسار نظر آ گئے۔ حیات آج نہیں آئی تھی۔ پھر وہ بنا کسی بات کے ساتھ ہی باہر نکلے تھے، اور کچھ دیر میں ان کی کلاس شروع ہو گئی۔ افق کلاس میں کھڑا سب کے اسائنمنٹ چیک کر رہا تھا۔ ہیر کی باری آئی تو افق نے بس اس کو دیکھا۔ آپ رہنے دیں ہیر، آپ کا اسائنمنٹ میں کلاس کے بعد چیک کروں گا۔ مجھے پتہ ہے آپ نے کیا ہوگا۔ ساری کلاس نے ہیر کی طرف دیکھا تھا، خود زرمان بھی حیران ہوا تھا، لیکن ہیر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اس کو کلاس کے آگے شرمندہ ہونے سے کیوں بچا رہا تھا۔ رخسار قریب ہوئی اور اس کے کان میں بولی، یہ کیا چکر ہے؟ یہ کلاس میں چیک کیوں نہیں کر رہے تیرا اسائنمنٹ؟ ان کو پتہ ہے میں نے نہیں کیا، اس لیے۔ ہیر نے سچ بتایا تو رخسار کا منہ کھل گیا۔ کیا؟ تو انہوں نے تجھے کلاس سے باہر کیوں نہیں نکالا؟ مجھے نہیں پتا، میں بول رہی ہوں یہ پروفیسر تجھے پسند کرتا ہے، رخسار نے کہا تو ہیر نے اس کو گھورا۔ فی حال دماغ خراب ہے کیا؟ ایسا کچھ نہیں ہے، منہ بند کر اب۔ رخسار غصہ ہو گئی تھی۔ رخسار خاموش ہو گئی تھی۔ پیچھے بیٹھے زرمان کو آواز نہیں گئی تھی۔ اگر زرمان رخسار کی بات سن لیتا تو پھر بے چین ہی رہتا۔ کلاس ختم ہوئی اور ہیر کو افق نے اپنے آفس میں بلا لیا۔ ہیر اندر داخل ہوئی۔ افق کھڑکی کے پاس کھڑا نیچے جھانک رہا تھا۔ جی پروفیسر، آپ نے بلایا؟ جی میں نے بلایا ہے، بیٹھیں، افق نے چیئر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ خاموشی سے وہاں پر بیٹھ گئی۔ افق اب اس کے سامنے اپنی چیئر کے پاس کھڑا تھا۔ ہیر، آپ کو آج کا اسائنمنٹ سمجھ آ گیا یا نہیں؟ افق نے پوچھنا مناسب سمجھا۔ افق نے آج کچھ زیادہ تفصیل سے سمجھایا تھا کہ ہیر کو سمجھ آ سکے، اور یہی ہوا تھا، ہیر کو سمجھ آ گئی تھی آج کے اسائنمنٹ کی۔ جی سر، آ گیا تھا سمجھ، ہیر نے کہا اور پھر جلدی سے بولی، میں جاؤں اب؟ رکیں، کیا ہو گیا ہے؟
افق نے کہا تو ہیر خاموش ہو گئی۔ پھر دماغ میں آیا تو فوراً سے سوال پوچھ لیا، آپ نے آج کلاس میں جھوٹ کیوں بولا کہ میں نے اسائنمنٹ کیا ہے اور میں آپ کو آفس میں آ کر چیک کرواؤں؟ بس ایسے ہی۔ ایسے ہی کیوں؟ یہ غلط ہے، آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ پوری کلاس نے مجھے دیکھا تھا اور میری دوست نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ کیا کیا سوچ رہی تھی؟ افق اب اس کو دیکھتے ہوئے بولا، کچھ نہیں۔ ہیر نے جلدی سے کہا، میں بس آپ سے اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز دوبارہ اس طرح نہ کیجیے گا۔ میں نے اگر اسائنمنٹ نہ کیا ہو تو بے شک مجھے کلاس سے باہر نکال دیں، لیکن اس طرح سے دوبارہ نہ کیجیے گا۔ اس وقت پوری کلاس کو یہی لگ رہا ہوگا کہ آپ مجھے اسپیشل ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، جبکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوگی کلاس۔ جو سوچتی ہے سوچنے دیں، لوگوں کا کام ہی سوچنا ہے۔ لیکن یہ غلط ہے، میں نہیں چاہتی کوئی بھی کچھ غلط سوچے آپ کے اور میرے بارے میں۔ ہیر اب کی بار جھنجھلا سی گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، دوبارہ نہیں کروں گا ایسے۔ میں بس آپ کی مدد کرنا چاہتا تھا اور کچھ نہیں، افق نے کہا تو ہیر خاموش ہو گئی۔ پھر کچھ لمحے خاموشی کے حوالے ہوئے اور پھر ہیر بولی، اب میں جاؤں؟ افق نے کچھ دیر اس کو دیکھا، ایک لمبا سانس لیا۔ جی جائیں۔ شکریہ شکریہ، وہ کہتی اٹھ گئی۔ وہ چلی گئی۔ افق اب چیئر پر بیٹھا پیچھے کو ٹیک لگائے چھت کو دیکھ رہا تھا اور پھر وہ خود ہی مسکرا دیا۔ افق مصطفیٰ، لگتا ہے اب اگلی کہانی تیری اپنی زندگی پر لکھنی پڑے گی۔ خاموشی میں افق کی آواز گونجی، وہ خود سے ہی کہہ رہا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہونے والی تھی جب اس کو باہر ایک گلدستہ زمین پر پڑا ملا تھا۔ ہیر کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کو اٹھا لے یا رہنے دے، لیکن ہیر نے وہ گلدستہ اٹھا لیا تھا۔ وہ کوئی پھولوں کا گلدستہ نہیں تھا بلکہ چاکلیٹ سے بھرا گلدستہ تھا۔ گلدستے پر ایک کارڈ تھا۔ اس نے وہ کارڈ کھولا۔ دس از فار ہیر خان، مائی لو، مائی سویٹ ہارٹ۔ ہیر اپنی جگہ ساکت رہ گئی تھی، بت کی طرح۔ یہ کیا مذاق تھا؟ اور اگر یہ مذاق تھا تو نہایت ہی گھٹیا مذاق تھا۔ ہیر نے گلدستہ پکڑے، اپنے قدم باہر کی طرف گھما دیے۔ باہر گیٹ پر گارڈ کھڑا تھا۔ انکل، یہ کس نے رکھے ہیں یہاں پر؟ میں نہیں جانتا بیٹی، ایک 10-12 سال کا بچہ دے کر گیا ہے، کہہ رہا تھا ہیر آپ ہی کے لیے ہیں۔ مجھے نہیں پتا بیٹی۔ ہیر اب کی بار شدید پریشان ہوئی تھی۔ اگر یہ گلدستہ اس کے گھر والوں میں سے کوئی اگر یہ گلدستہ اس کے گھر والوں میں سے کوئی دیکھ لیتا تو وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونا تھا۔ ہیر نے وہ گلدستہ اندر لے کے جانے کی غلطی نہیں کی تھی۔ اس نے وہ گلدستہ گارڈ کو دے دیا۔ انکل، اس کو کہیں پھینک دینا، ہمارے گھر سے بہت دور، ٹھیک ہے نا؟ جی بیٹا ٹھیک ہے، گارڈ بولا تو ہیر کا دل ہلکا ہوا اور پھر وہ خاموشی سے اندر داخل ہو گئی۔ البتہ گلدستہ اس نے پھینک دیا تھا، لیکن وہ کارڈ اس نے اپنے پاس ہی رکھا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی بنا کسی سے بات کیے۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں ہی آئی تھی۔ ریحان گھر پر تھا۔ دلاور اور کامران خان کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ کمرے میں آ کر ہیر نے اپنی چادر اتار کر اپنے بیڈ پر رکھی اور اپنے بالوں کو جوڑے کی قید سے آزاد کیا۔ ہاتھ میں پکڑا کارڈ اس نے اپنی اسٹڈی ٹیبل کے اوپر رکھا۔ اب دماغ میں گونج رہا تھا کہ یہ کارڈ بھیجا کس نے تھا، وہ گلدستہ بھیجا کس نے تھا، لیکن جواب نہیں مل رہا تھا۔ کیا یہ قاسم کا کام تھا، یا پھر زرمان، یا پھر افق مصطفیٰ؟ ان تینوں کا خیال اس کے دماغ میں تھا۔ اس نے زرمان کو میسج کیا، جس کا جواب زرمان نے فوراً ہی دے دیا تھا۔ جی کہیں کیا ہوا ہے؟ زرمان کے جواب ملنے پر ہیر نے اس کو بس اتنی ہی بات پوچھی، تم نے میرے گھر کوئی چیز بھیجی تھی کیا، میرے لیے یا کسی کے بھی لیے؟ ارے کیا ہو گیا ہے؟ میرا دماغ خراب نہیں ہوا ہیر کہ میں آپ کو بھی مشکل میں ڈالوں اور خود بھی۔ میں بھلا کیوں آپ کو کوئی بھی چیز بھیجوں گا؟ آپ نے اپنے بھائی کی شکل نہیں دیکھی؟ کیا نام ہے ان کا؟ وہ دلاور خان۔ ایسے گھور کے دیکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے روح تک جھانک رہے ہیں۔ میں ان کے ہوتے ہوئے ایسا کچھ کیوں کروں گا، ایسا کچھ کیوں بھیجوں گا؟ اور ہیر میں آپ کو ایسا ویسا لڑکا لگتا ہوں کیا؟ اتنا لمبا میسج زرمان نے سینڈ کیا تھا اور ہیر کا شک زرمان سے تو غائب ہو گیا تھا، کیونکہ زرمان ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتی تھی یقیناً یہ کام قاسم یا پھر افق میں سے کسی کا تھا۔ اب ہیر کے دماغ میں تھا کہ صبح یونیورسٹی جا کر
خود افق سے پوچھے گی، وہ ویسے ہی مشکوک لگتا تھا اور قاسم سے تو وہ کچھ پوچھ ہی نہیں سکتی تھی، فون نمبر ہی نہیں تھا اور گھر میں کسی کو کچھ بتا نہیں سکتی تھی۔ یہ مصیبت اس کے گلے پڑ گئی تھی اور اس کا حل خود ڈھونڈنا تھا ہیر کو۔ تب ہی اس کی امی کمرے میں داخل ہوئیں۔ اس نے اپنی پریشانی چھپائی۔ ہیر ایک دم کمرے میں آ گئی ہو، کچھ ہوا ہے کیا؟ نہیں اماں، سر درد کر رہا ہے ہمارا، بس اس لیے ہی آ گئی تھی، وہ پشتو میں بولی۔ ہیر کی امی نے اس کو دیکھا۔ خیال رکھا کرو نا اپنا، میں کھانا لے کے آتی ہوں، کھا کے آرام کر لو۔ نہیں امی، ابھی بھوک نہیں ہے، رہنے دو، جب لگے گی تو خود ہی کھا لوں گی۔ بھوک تو ویسے ہی ہوا ہو گئی تھی، کھانا کھانے کا تو اب دل ہی نہیں تھا۔ یوسف نے آج ہی ڈیوٹی جوائن کی تھی، وہ اس وقت اپنے آفس میں ہی بیٹھا تھا۔ یوسف یونیفارم پہنے، ہاتھ میں کافی کا کپ پکڑے، جب اچانک شور کی آواز سنائی دی تھی۔ یوسف اٹھ کر اپنے آفس سے باہر نکلا تو کوئی آدمی اندر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک کانسٹیبل نے اسے روک کے رکھا تھا۔ یوسف اس تک آیا۔ یہ کون ہے؟ اس نے پوچھا تو کانسٹیبل بولا، سر یہ آپ کے پاس آنے کی کوشش کر رہا تھا اندر آفس میں۔ اس کو میں کہہ رہا تھا تھوڑا انتظار کر لے، ابھی بریک ٹائم ہے، لیکن اس نے نہیں سنی اور زور آزمائی کرنے لگا۔ یوسف نے اس آدمی کو دیکھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ یوسف نے کانسٹیبل کو دیکھا، ان کو اندر آنے دو۔ یوسف نے کہتے ہوئے قدم گھما دیے اور واپس آفس میں آ گیا۔ وہ آدمی بھی اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ یوسف اب چیئر پر بیٹھا اس کو دیکھ رہا تھا، سنجیدہ پرسکون۔ جی کہیں، کیا مسئلہ ہے؟ یوسف نے پوچھا تو وہ آدمی پھٹ پڑا۔ میری بیٹی اسکول گئی تھی، چھٹی کے وقت جب میں اس کو لینے کے لیے گیا تو وہ وہاں تھی ہی نہیں۔ گارڈ سے پوچھا، اس نے کہا کہ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ ہی اسکول سے نکلی ہے، جبکہ وہ خود اکیلی گھر نہیں آتی، ہمیشہ میں یا اس کی ماں جا کے اس کو اسکول سے لے کے آتے ہیں۔ نام کیا ہے آپ کی بیٹی کا؟ یوسف کی سنجیدگی میں اضافہ ہوا۔ مناہل نام ہے۔ عمر؟ یوسف نے اگلا سوال پوچھا۔ عمر 8 سال ہے۔ کوئی تصویر ہے اس کی آپ کے پاس؟ آدمی نے اپنی بیٹی کی تصویر دکھائی۔ مجھے سینڈ کر دیں یہ، یوسف نے کہا تو تصویر سینڈ کرتے ہوئے اس آدمی نے یوسف کو دیکھا۔ سر کب تک ڈھونڈیں گے میری بیٹی کو؟ میری اکلوتی بیٹی ہے، بہت دعاؤں سے ملی ہے سر، خدا کا واسطہ ہے اس کو ڈھونڈ دیں۔ وہ آدمی اب یوسف کے آگے ہاتھ جوڑتا رو پڑا تو یوسف نے اس کے ہاتھ پکڑے۔ یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے 24 گھنٹوں میں ڈھونڈ کے دوں گا آپ کی بیٹی کو۔ ایف آئی آر لکھ لی گئی تھی اور یوسف اب اور تفصیلات لے رہا تھا۔ آپ کو شک ہے کسی پر؟ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں، کسی پر شک نہیں ہے مجھے، کوئی مجھ جیسے غریب کی بیٹی کو کیوں پکڑنا چاہے گا؟ چلے ہم پتہ لکھوا لیں گے، اب آپ جائیں، ضرورت پڑی تو آپ کو بلا لیں گے، یوسف نے کہا تو وہ آدمی چلا گیا۔ یوسف نے یاسر کو بلایا، جو تھانے میں نہ جانے کس کی چمڑی ادھیڑ رہا تھا۔ وہ اندر آیا، اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ جی سر کہیں، یاسر آتے ہی بولا تو یوسف نے اس کو دیکھا، پانی کا گلاس اس کے آگے کیا۔ بیٹھ جا بھائی، پانی پی، پھر بتاتا ہوں۔ یاسر بیٹھا، اس نے پانی پیا۔ یوسف نے اپنی بات شروع کی، یاسر اس بچی کے اسکول میں جا۔ یوسف نے اسکول کا نام بتایا اور جا کے پتہ لگا کہ بچی کس وقت نکلی تھی، اور اس کے گارڈ کو تو اٹھا کے لے آ، اس کو تو میں خود سیدھا کروں گا، یوسف نے کہا تو یاسر نے بچی کی تصویر اپنے فون میں کی اور باہر کی طرف نکل گیا۔ یوسف کو اب انتظار تھا یاسر کے واپس آنے کا۔ زرمان اپنی ماں کے سامنے کھڑا تھا۔ آج تم نے آفس نہیں جانا کیا؟ نہیں امی، آج نہیں جانا۔ کیوں؟ بس ایسے ہی امی، آج دل نہیں کر رہا۔ زرمان الجھا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے زرمان؟ ہیر نے مجھے میسج کیا تھا، کہہ رہی تھی میں نے ان کے گھر کچھ بھیجا ہے۔ میں نے کہا نہیں
امی وہ پریشان لگ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا زرمان، اللہ خیر کرے گا۔ وہ تو پتہ ہے امی، بس وہی بات سوچ رہا تھا میں، اور آج میرے سر میں درد ہے، بس اس لیے نہیں جانا مجھے۔ اچھا تم آرام کرو، میں ذرا کچن میں جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ زرمان نے گردن ہلا دی تو ماں کچن میں آ گئی۔ رخسار کے فون کی بیل بجی، لیکن فون شاہان نے اٹھایا تھا۔ ہیلو؟ دوسری طرف شاہان کی آواز سن کر ریحان حیران ہوا تھا۔ ہیلو، کون ہے؟ شاہان نے دوبارہ کہا تھا، لیکن فون بند کر دیا گیا تھا۔ رخسار جو کچن میں تھی، اس کو تو خبر ہی نہیں ہوئی کہ فون کس کا تھا۔ شاہان نے فون پکڑا اور جا کر اپنی بہن کو دیا۔ یہ لے، کسی کا فون آ رہا تھا تمہارے فون پر۔ رخسار نے فون پکڑا۔ تو نے فون اٹھایا تھا؟ رخسار نے فون اب ڈائننگ ٹیبل پر رکھا تھا۔ ہاں تو اور؟ شاہان نے بڑی آسانی سے کہا۔ میرا فون میری اجازت کے بنا کیسے اٹھایا تو نے؟ رخسار اب اس کو گھور رہی تھی۔ ایسے اٹھایا۔ شاہان نے رخسار کا فون ایک بار پھر اٹھایا۔ رخسار اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ نکل کچن سے۔ او میڈم، میرا بھی گھر ہے یہ۔ شاہان نے بولتے ہوئے اس کے بالوں سے پونی اتار دی۔ بال آزاد ہو گئے اور شاہان اپنے کمرے کی طرف بھاگا تھا اور رخسار اس کے پیچھے۔ یاسر اس وقت اسکول کے باہر کھڑا تھا۔ گارڈ کو بچی کی تصویر دکھائی اور اپنے ساتھ جانے کا کہا تو گارڈ کے چہرے کا رنگ ہوا ہو گئے۔ لیکن مجھے کیوں لے کے جا رہے ہیں آپ پولیس اسٹیشن؟ کیونکہ آپ کے فادر صاحب نے آپ کو یاد کیا ہے۔ یاسر کے کہنے پر گارڈ حیران ہوا۔ کون فادر؟ ASP یوسف ملک۔ یوسف کا نام سن کے گارڈ کے چہرے پر جو رنگ تھے وہ بھی ہوا ہو گئے۔ اس کو کون نہیں جانتا تھا؟ وہ اکثر خبروں میں نظر آتا تھا۔ یہ کیس یوسف صاحب سالو کر رہے ہیں؟ جی وہی کر رہے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ چلیں، نہیں تو مجھے بالوں سے پکڑ کے بھی لے کے جانا آتا ہے۔ یاسر بولا تو گارڈ خاموشی سے اس کے آگے چل پڑا۔ اس سے پہلے کہ یاسر گاڑی کا دروازہ کھولتا اور اس کو بیٹھنے کے لیے کہتا، گارڈ نے دوڑ لگا دی تھی۔ یاسر نے اپنی گاڑی چھوڑی اور اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ گارڈ رک ہی نہیں رہا تھا، بس بھاگ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ پکڑا گیا تو یوسف اس کو نہیں چھوڑے گا۔ یاسر اس کے پیچھے تھا۔ کبھی ایک گلی میں جاتا تو کبھی دوسری گلی سے نکلتا، کبھی تیسری میں، اور پھر گارڈ ایک گلی میں داخل ہوا جو بند تھی۔ یاسر نے اس کو دیکھا۔ اب کہیں اور بھاگنا ہے کتے کمینے؟ یاسر اس کو گریبان سے پکڑتا بولا، چل تجھے تو سر خود سیدھا کریں گے، تیری موت ہی لکھی ہے کمینہ۔ یاسر نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ یاسر کی انگلیاں چھپ گئی تھیں اس کے چہرے پر، اور پھر یاسر اس کو گھسیٹتا ہوا اپنی گاڑی تک لے کے آیا تھا، اور گارڈ بس بار بار بول رہا تھا، صاحب معاف کر دو، غلطی ہو گئی، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، معاف کر دو۔ لیکن یاسر کچھ نہیں بولا اور گاڑی کو پوری رفتار سے لے گیا۔ یاسر جب پولیس اسٹیشن میں داخل ہوا تو یوسف آفس میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ یاسر نے سامنے لا کر گارڈ کو کھڑا کیا۔ سر یہ رہا گارڈ، اس نے بھاگنے کی بھی کوشش کی تھی لیکن پکڑا گیا۔ یاسر نے بتایا۔ یوسف اپنی چیئر سے کھڑا ہوا اور اس تک آیا۔ ہاں جی، تو اجمل صاحب، اجمل نام ہے نا؟ جی سر۔ ہاں جی، تو اجمل صاحب آپ بتائیں یہ بچی کہاں پر ہے؟ صاحب جی معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا، میں تو غریب آدمی ہوں، میں ایسے کام نہیں کرتا۔ یوسف اب کی بار اس کو دیکھ کر بے ساختہ ہنس پڑا تھا۔ میں پاگل نظر آتا ہوں تجھے؟ یوسف نے کہا تو گارڈ چپ ہو گیا۔ بتا، میں پاگل نظر آتا ہوں؟ تجھے کیا لگتا ہے؟ میں فارغ بیٹھا رہا تھا، مجھے نہیں پتا تو کیسا آدمی ہے۔ اگر تو بھول گیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں، تو پہلے بھی 3 بار جیل گیا تھا۔ ایک بار ڈرگ کے اڈے پر ملا تھا اور دوسری بار تو نے کسی آدمی کو سڑک کے درمیان بری طرح مارا تھا۔ کسی کے کہنے پر تجھے پیسے ملے تھے نا؟ گارڈ کے رنگ ہوا ہو رہے تھے۔ اور تیسری بار تو نے ایک 15 سال کے لڑکے کو اغوا کروایا تھا کسی کے کہنے پر۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ سر جی میں پہلے ایسا تھا، اب میں ایسا نہیں ہوں، میں نے یہ سب چھوڑ دیا ہے۔ گارڈ بولا تو یوسف ذرا آگے ہوا۔ تو نے وہ کہاوت سنی ہے، کتے کی دم سیدھی نہیں ہوتی؟
تو وہی کتے کی دم ہے۔ اب بتا بچی کو کس کے کہنے پر اغوا کروایا ہے اور کہاں رکھا ہے؟ یوسف اب کی بار دہاڑا تھا۔ مجھے نہیں پتا سر جی، معاف کر دیں مجھے، میری توبہ دوبارہ کہیں نوکری بھی کروں تو۔ یاسر، یوسف نے یاسر کو دیکھا جو خاموشی سے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ جی سر۔ یاسر، اس کو لے کے جا اور اتنا مار کہ خود ہی سچ بتا دے، اور اگر سچ نہ بتائے تو اس کو مار ہی دے۔ یاسر گردن ہلاتا گارڈ کو لے گیا جو شور مچا رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، میں نے کسی بچی کو اغوا نہیں کروایا۔ لیکن یاسر رکا نہیں، اس کو لے گیا، اور کچھ دیر بعد اس گارڈ کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یاسر اب اس کو بری طرح مار رہا تھا۔ قاسم کمرے میں کھڑا تھا۔ فون کی بیل بجی تو قاسم نے فون اٹھایا۔ ہیر کا فون تھا۔ ہیر سے رہا نہیں گیا تو فون کر دیا۔ اس کو گلدستے کا بھی تو پتہ لگوانا تھا۔ نمبر اس نے اپنے بابا کے کمرے میں پڑی ایک ڈائری سے لیا تھا جس میں سب جاننے والوں کا نمبر تھا۔ قاسم نے فون اٹھایا تو ہیر کی آواز گونجی۔ قاسم اس کی آواز پہ مسکرایا۔ زہے نصیب، آج کہاں سے خیال آ گیا کہ ہمیں فون کر دیا تم نے؟ اس کی بات پر ہیر پچھتائی تھی فون کرنے کے لیے۔ نہیں، بس ویسے ہی آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ یہ تو نہیں پوچھنا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اس کی بات پر ہیر نے اپنا سر پکڑا تھا اور ہیر کا دل چاہا تھا کہ وہ اس کو گالیاں دینا شروع ہو جائے۔ نہیں، میری بات سنیں۔ اچھا ہاں کہو، سن رہا ہوں۔ اب کی بار قاسم سنجیدہ تھا۔ آپ نے کچھ بھیجا تھا کیا ہمارے گھر پر؟ قاسم حیران ہوا۔ نہیں تو کیوں؟ نہیں، بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ ہیر نے بات بدلی۔ قاسم کچھ پل کو خاموش ہوا، پھر بولا، کہو تو بھیج دوں کچھ تمہارے لیے۔ کیا چاہیے؟ نہیں، کچھ نہیں، اللہ حافظ، ہیر بولی اور فون بند کرنے لگی تو وہ جلدی سے بولا، رکو تو، اب کیوں اتنا ڈرتی ہو مجھ سے؟ اب تو شادی بھی میرے ساتھ ہی ہونی ہے۔ میں تو نہیں ڈرتی۔ ہیر نے برا منہ بنایا تھا شادی کی بات پر۔ تو بات کیوں نہیں کرتی میرے سے؟ ایسے ہی۔ ہیر نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ قاسم فون کو دیکھتا رہ گیا۔ جو مجھے جانتے ہیں وہ خوف کھاتے ہیں، اور ایک یہ ہے جو سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی۔ قاسم نے کہتے ہوئے فون بیڈ پر پھینکا اور واش روم میں چلا گیا۔ یوسف کے فون پر بیل بجی تو اس نے فون اٹھایا۔ اسکرین پر حیات کا نام چمکا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اس نے فون کان سے لگایا تھا۔ آپ اسلام آباد سے واپس بھی آ گئے اور بتایا بھی نہیں آپ نے؟ کیوں، آپ نے ایئرپورٹ پر لینے آنا تھا مجھے؟ یوسف بولا۔ نہیں، بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی، بھلا میں کیوں لینے آؤں آپ کو؟ اچھا یہ سب چھوڑیں، کیسا گیا آپ کا سفر اور کیا کر رہے ہیں؟ سفر اچھا گیا، اور ابھی پولیس اسٹیشن میں ہوں، ایک کیس کی وجہ سے، بس اس کو ہی سولو کرنے میں لگا ہوں۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کچھ بھی نہیں، بس ایسے ہی بیٹھی ہوں۔ ہیر نے بتایا تھا کہ آپ آ گئے ہیں واپس، سوچا آپ کا حال احوال پوچھ لوں۔ اب آپ کیس پر دھیان دیں، پھر بات ہوگی۔ چلیں ٹھیک ہے، اللہ حافظ، یوسف نے مسکرا کر کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ یاسر سامنے آیا۔ سر، وہ کہہ رہا ہے سچ بتائے گا۔ رات چھا رہی تھی، یاسر کو اچھا خاصا وقت لگا تھا اس سے سچ نکلوانے میں، اور پھر اس نے سب سچ بتا دیا۔ وہ یوسف کے سامنے بیٹھا تھا، چہرے پر تھپڑ کے نشانات تھے اور جسم پر جگہ جگہ نیل کے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے۔ تم نے کس کے کہنے پر بچی کو اغوا کروایا ہے اور وہ کہاں پر ہے؟ یوسف نے اس سے پوچھا تو اس نے کہنا شروع کیا، میں نے یہ کام کسی کے کہنے پر نہیں کیا، میں نے خود کیا ہے۔ سوچا تھا بچی کے گھر والوں سے کچھ رقم نکلوا لوں گا، لیکن اس سے پہلے ہی اس نے پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کر دی۔ میرا ارادہ نہیں تھا بچی کو نقصان پہنچانے کا۔ اچھا، جب ارادہ نہیں تھا تو اس کو اغوا کیوں کیا تم نے؟ مجھے لگا تھا کہ بچی کے گھر والوں کے پاس اچھی رقم ہوگی، لیکن مجھے کیا پتا کہ وہ خود غریب ہیں۔ بچی کھاتے پیتے گھر کی لگتی تھی۔ یوسف نے اس کو دیکھا جس کی کسی بات کا کوئی تک بنتا ہی نہیں تھا۔ تم ابھی بھی سچ نہیں بتا رہے، کچھ ہے جو تم چھپا رہے ہو۔ وہ الگ بات ہے تم بتانا نہیں چاہتے اور تم جانتے ہو نہیں بتایا تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ یوسف بولا تو وہ آدمی اس کو دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اس بچی کا باپ میرے بھائی کا دوست تھا۔
میرے بھائی نے ایک دو بار کچھ رقم اس کو دی تھی، اور جب واپس کرنے کی باری آئی تو میرا بھائی جب اس سے وہ رقم لینے واپس گیا تو اس نے منع کر دیا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ میرا بھائی واپس آ گیا تھا کچھ دنوں بعد جب وہ دوبارہ گیا تو اس نے پھر وہی بات کی کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، وہ خود بھوکے مر رہے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا نا کہ وہ ہمیں ہمارا ادھار واپس نہ کرتا۔ اس کی ان سب باتوں سے ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ ہمیں ہمارے پیسے جلدی واپس نہیں کرے گا۔ اس لیے ہم نے اس کی بچی کو اغوا کرنے کا سوچا کہ جب بچی اغوا ہوگی تو یقیناً بیٹی کے لیے وہ پیسے دینے کو تیار ہو جائے گا اور ہم اس سے کچھ زیادہ رقم نکلوا لیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اسے کچھ رقم کے لیے فون کرتے، وہ پولیس اسٹیشن میں آ گیا۔ اس نے کیس آپ کو دے دیا۔ میں نہیں جانتا تھا یہ کیس آپ حل کر رہے ہیں، اور جب مجھے یاسر صاحب نے بتایا کہ یہ کیس آپ سالو کر رہے ہیں، اسی لیے میں وہاں سے بھاگا تھا کہ اگر ہم پکڑے گئے تو یقیناً آپ نہیں چھوڑیں گے۔ میرے سے غلطی ہو گئی، میں معافی مانگتا ہوں۔ دوبارہ زندگی میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ گناہ سے کوسوں دور رہوں گا۔ مجھے ایک بار معاف کر دیں۔ میں آپ کو بچی کا پتہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں پر ہے۔ یوسف خاموشی سے اس کی پوری بات سن رہا تھا۔ یوسف نے اس سے ایڈریس لیا اور پھر اس نے یاسر کو دیکھا۔ یاسر تم جانتے ہو نا، اب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ کچھ اور پولیس اہلکاروں کو بھی ساتھ لے لو اور اس کو بھی ساتھ ہی لے لو۔ یوسف نے کہتے ہوئے ٹیبل سے اپنی گن اٹھائی، اپنا فون اٹھایا اور اپنا چشمہ اٹھایا، اور پھر آفس سے باہر نکل گیا، جبکہ یاسر گارڈ کا گریبان پکڑتا اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر نکلا تھا۔ یوسف کے پیچھے ہی نکلا تھا۔ یاسر، یوسف اور وہ گارڈ وہاں پر پہنچ چکے تھے جو جگہ گارڈ نے بتائی تھی۔ ارے یار، یہ کھنڈر نما جگہ کون سی ہے؟ یہاں پر تمہارا بھائی وہ بچی کو لے کر آیا ہے۔ یاسر نے ایک آئی برو اچکا کر گارڈ کو دیکھا تو گارڈ نے ڈرتے ہوئے یاسر اور یوسف کی جانب دیکھتے ہوئے جلدی سے سر ہاں میں ہلایا۔ کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہے تم؟ یوسف نے کہا۔ نہیں صاحب، جتنی مار مجھے پڑ چکی ہے میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ وہ گارڈ اپنے زخموں پر ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔ اچھا چلو، اچھی بات ہے کہ تم جھوٹ نہیں بول رہے۔ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو تمہیں مار کر یہیں قبر کھود کے تمہیں دفنا دیں گے، یوسف نے گارڈ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ چلو اب، یوسف نے کہا۔ یوسف کو تو پہلے ہی بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ تینوں ہی اندر چلے گئے۔ وہ کھنڈر نما عمارت کچھ زیادہ ہی بڑی تھی۔ وہ اندر جاتے جا رہے تھے، پتھروں کو ٹھوکریں مارتے، اور پھر اسے گارڈ اجمل کا بھائی اکرم نظر آ ہی گیا، اور وہ بچی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جبکہ بچی مسلسل رو رہی تھی۔ یوسف نے اس بچی کو دیکھا جو کہ کرسی پر بندھی ہوئی تھی اور روتے ہوئے اسے چھوڑنے کا کہہ رہی تھی، اور اسے اپنے بابا کے پاس جانا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، جانے دو اکرم۔ گارڈ نے جب اپنے بھائی اکرم کو پکارا تو اکرم نے اجمل کی جانب دیکھا اور ساتھ میں پولیس کو دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم یہاں پہ پولیس کو کیوں لے کر آئے ہو؟ اکرم نے غصے سے اپنے بھائی کو کہا کہ وہ پولیس والوں کو یہاں پر کیوں لے کر آیا ہے۔ اکرم، انہوں نے مجھے پکڑ لیا تھا۔ دیکھو نا کتنا مارا ہے انہوں نے مجھے مجبور کر دیا تمہارے بارے میں بتانے کے لیے۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی ایک چھوٹی سی بچی کو پکڑنے کی، وہ بھی صرف پیسوں کے لیے؟ یوسف کا تو دل کر رہا تھا وہ سامنے کھڑے اکرم کو جان سے مار دے۔ یہ میرے اور اس بچی کے باپ کا لینا دینا ہے، تم لوگ بیچ میں کیوں آ رہے ہو؟ اکرم نے بھی غصے سے کہا تو یوسف نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم اس بچی کو چھوڑ دو گے یا تمہاری قبر اسی عمارت میں کھودوں؟ یوسف نے غصے سے کہا، جبکہ اکرم کا قہقہا وہاں پر گونجا۔ اس بچی کو چھڑوا سکتے ہو تو چھڑوا لو۔ اکرم نے جیسے ہی کہا، کافی زیادہ لوگ پولیس والوں کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے جو شاید انہی کے آدمی تھے، اور یوسف کی طرف سے محض یوسف اور یاسر اور کچھ چند اہلکار تھے۔ تمہارے یہ 2 ٹکے کے آدمی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یوسف نے اپنی کلائی سے آستین اوپر کی اور گن نکال کر ان آدمیوں کی جانب کی۔ گارڈ بھی جلدی سے ان دونوں کے پاس سے اکرم کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ معاف کرنا، مجھے انہیں بتانا پڑا، لیکن اب ان لوگوں کو چھوڑنا مت، انہوں نے مجھے بہت مارا ہے۔
گارڈ نے غصے سے یاسر اور یوسف کی جانب دیکھ کر کہا تو یاسر نے نفی میں سر ہلایا۔ ایک تو اسے میرے ہاتھوں سے اتنی مار پڑی ہے لیکن اسے پھر بھی اثر نہیں ہوا سر جی، یہ پھر اپنے بھائی کے ساتھ جا کر مل گیا ہے۔ مارو ان دونوں کو، اکرم نے اپنے آدمیوں کو کہا تو وہ دونوں یوسف اور یاسر کی جانب بڑھے تھے جب باقی پولیس اہلکاروں نے اپنی بندوقیں تانی تھیں اور پھر ان میں ایک مقابلہ شروع ہو گیا۔ جب آدھے گھنٹے بعد ہی وہاں پر صرف اکرم اور گارڈ ہی بچا تھا جبکہ مناہل بری طرح رو رہی تھی گولیوں کی آواز کی وجہ سے۔ اکرم اور اکرم کا بھائی تو حیران تھے کہ اتنی جلدی پولیس والوں نے ان کے آدمیوں کو مار دیا ہے، اور اکرم نے اپنی گن مناہل کی کن پٹی پر رکھی۔ اگر ہمیں کچھ کیا تو اس بچی کو مار دوں گا میں، اکرم نے ڈرتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب اس کی باری ہے۔ اگر تم نے اس بچی کو کچھ بھی کیا تو سر جی تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نہ کتوں کو کھلا دیں گے، اور وہ کتے لے کے آؤں گا میں، یاسر نے اپنی گن ہونٹوں کے پاس کرتے ہوئے پھونک مارتے کہا تو یوسف نے یاسر کو دیکھا۔ ایک تو اس کی بے تکی باتیں جو ہیں نا وہ یہاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ یوسف نے اپنی پسٹل کا رخ بنا سوچے سمجھے اکرم کی جانب کرتے اس کے ہاتھوں پر گولی چلائی تھی جن ہاتھوں سے اس نے مناہل پر پسٹل تانی تھی۔ اکرم کے ہاتھوں سے پسٹل نیچے گری تھی۔ اس سے پہلے کہ اکرم وہاں سے بھاگتا یوسف نے دو گولیاں اکرم کی ٹانگوں پر چلائی تھی۔ اکرم دھڑم سے نیچے گرا اور گارڈ بھی بھاگنے لگا جب یاسر نے گولیاں چلا کر اس کے سینے میں گولیاں اتارتے ہوئے اسے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اجمل میں جان ختم ہو گئی تھی۔ اپنے بھائی کو مرا دیکھ کر اکرم خوف زدہ ہوتے ہوئے بولا، نہیں مجھے چھوڑ دو، میں اس بچی کو چھوڑ دوں گا۔ یوسف کو اپنے پاس آتے ہوئے دیکھ کر اکرم بولا تو یوسف کو اور غصہ آیا۔ پہلے تو بڑی باتیں کر رہا تھا، اب کیا ہو گیا ہے؟ مناہل کو تو ہم یہاں سے لے جائیں گے لیکن تمہاری موت تو ہمارے ہی ہاتھوں سے ہوگی۔ یوسف نے اپنی پسٹل اکرم کی جانب کرتے ہوئے اس کے سینے میں گولیاں اتاری تھیں کہ وہ موقع پر ہی مر گیا تھا۔ یاسر اس بچی کو کھولو، یوسف نے یاسر کو کہا تو یاسر نے اس بچی کو اٹھایا اور پولیس اسٹیشن لے کے آئے۔ وہاں پر جا کر انہوں نے مناہل کے باپ کو کال کی کہ اس کی بیٹی مل چکی ہے۔ مناہل کا باپ تو بے حد خوش ہوا تھا، وہ جلدی ہی پولیس اسٹیشن آیا۔ مناہل کے باپ نے آتے ہی مناہل کو اپنے سینے سے لگایا اور رونے لگا۔ یوسف صاحب، اگر آپ نہ ہوتے تو میری بیٹی مجھے نہ مل پاتی، آپ کا کیسے شکر ادا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ روئے جا رہا تھا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا کام ہے اور مجھے یہ کرنا ہی ہے، اور کہا تھا نا 24 گھنٹے میں لے کے آؤں گا مناہل کو۔ مناہل نے یوسف کو دیکھا اور مسکرا دی تو یوسف بھی ہنس پڑا۔ پھر یوسف اپنی کرسی سے اٹھا اور مناہل کے پاس آ کے کھڑا ہوا۔ پھر وہ گھٹنوں پر بیٹھ گیا۔ مناہل، میری دعا ہے جب کبھی میری شادی ہو نا اور میری بیٹی ہو، وہ آپ کی طرح ہو، بہادر، کسی سے نہ ڈرنے والی۔ یوسف نے مناہل کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور کھڑا ہو گیا۔ مناہل اور اس کا باپ جا چکے تھے۔ وہ سفید شرٹ اور سرمئی پینٹ پہنے گھر کے اندر داخل ہوا۔ ہاتھ میں سرمئی کوٹ ڈال رکھا تھا اور شرٹ کی آستینیں موڑ رکھی تھیں۔ اندر داخل ہوا، سامنے اس کی ماں عالیشان لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ گھر کسی محل سے کم نہیں لگتا تھا اور گھر میں بھاگتے دھوڑتے نوکر وہ بس ان دونوں کی خدمت کے لیے رکھے گئے تھے۔ افق صوفے پہ جا کے بیٹھا اور اپنا کوٹ ایک طرف رکھ دیا۔ ماں نے بیٹے کے سر پر لب رکھ کر پیار دیا۔ یہ روز کا کام تھا۔ کیسا گیا آج آپ کا دن افق؟ ماں نے پوچھا۔ وہ ہمیشہ افق کو آپ کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ ٹھیک تھا ممی، بس تھک گیا ہوں میں۔ اچھا آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگواتی ہوں آپ کے لیے، حورین بیگم نے کہا، اور پھر وہ اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئیں۔ خوبصورت عالیشان کچن جہاں خانسامہ جانے کیا بنا رہا تھا۔ کوفتے تیار ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ جی بیگم صاحبہ تیار ہیں، بس کھیر بنا رہا ہوں۔ کباب بھی تل لیے ہیں اور چپاتیاں بھی تیار ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، آپ یہ بنا کر ٹیبل پر
آپ یہ بنا کر ٹیبل تیار کر لیں، افق کو بھوک لگی ہے۔ جی بیگم صاحبہ۔ حورین اپنی سیاہ ساڑی کا پلو سنبھالتی کچن سے باہر کی طرف نکل گئی۔ وہ باہر آئی تو افق صوفے پر نہیں تھا، نہ ہی اس کا سرمئی کوٹ وہاں پر تھا۔ ماں سمجھ گئی کہ وہ کمرے میں گیا ہے۔ افق کمرے میں آیا، فون ایک طرف اپنے بیڈ پر پھینکا، ہاتھ کی گھڑی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی، پھر اپنی سیاہ الماری کے پاس آیا۔ خوبصورت سیاہ الماری جو کمرے کی دائیں طرف کی آدھی دیوار کو گھیرے ہوئے تھی۔ اس نے الماری کا دروازہ سلائیڈ کی طرح کھسکایا اور ہینگرز پر لٹکے استری شدہ کپڑے دیکھے۔ وہاں سے سفید شرٹ نکالی جس کے بازو کوہنیوں سے اوپر تھے، اور سیاہ پینٹ نکالی۔ الماری بند کی اور واش روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کے باہر آیا، ہاتھوں میں تولیا پکڑ رکھا تھا جس سے وہ بال سکھا رہا تھا۔ پھر آئینے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بالوں کو تولیے سے سکھانے کے بعد اس نے بالوں میں برش یا کنگھی کرنے کی زحمت نہیں کی، بلکہ ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا۔ شرٹ کے آدھے بازو ہونے کی وجہ سے اس کے کثرتی بازو نظر آ رہے تھے، جو اس کو اور خوبصورت بنا رہے تھے۔ اور پھر اس نے اپنے قدم کمرے سے باہر کی طرف گھما دیے۔ کھانا لگوا دیا ہے میں نے، ماں نے کہا تو وہ گردن ہلاتا ڈائننگ ٹیبل کے پاس کرسی کھسکا کے بیٹھ گیا۔ اپنی پلیٹ میں کھانا نکالتا وہ ماں کو دن کے قصے بھی سنا رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ممی، ایک لڑکی ہے یونیورسٹی میں، ہیر خان، اچھی لڑکی ہے، اس جیسی پہلے کبھی دیکھی نہیں ہے۔ کہیں آپ یہ تو نہیں کہنا چاہتے افق کہ آپ کو وہ اچھی لگنے لگی ہے؟ ماں تھی، وہ ایک نظر دیکھ کر جان جاتی تھی اس کے دل میں کیا ہے۔ افق ایک پل کو گڑبڑایا۔ نہیں، وہ گہرا سانس لیا۔ آپ یہ کہہ سکتی ہیں ممی، کیونکہ وہ الگ ہیں سب سے، وہ عام لڑکیوں کی طرح نظر نہیں آتی، وہ سب سے الگ ہے۔ بس افق، وہ الگ نہیں ہے، آپ کو وہ پسند ہے اس لیے سب سے مختلف لگتی ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کو دیکھ کر ایسا ہی لگتا ہے کہ اس جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ محبت؟ وہ محبت الفاظ پر اٹکا۔ ہاں جی، محبت، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ان سے محبت ہے۔ ممی، میں نے اس کو بس 1-2 بار دیکھا ہے، محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ محبت تو پہلی بار دیکھنے سے بھی ہو جاتی ہے افق۔ افق نے کچھ دیر سوچا، پھر لقمہ منہ میں لیتے ہوئے وہ مسکرا اٹھا۔ کھانے کے بعد نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا وہ اٹھ گیا۔ میں کمرے میں جا رہا ہوں، اور پلیز اپنے ہاتھ کی 1 کپ اسٹرانگ سی کافی بنا کے دے دیجیے گا۔ اچھا، تو ہمارا بیٹا اپنی کوئی نئی کتاب پر کام کرنے والا ہے؟ ماں نے مسکرا کر پوچھا۔ افق جب بھی اسٹرانگ کافی مانگتا تھا، اس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ وہ رات کو جاگ کر اپنی کتاب پر کام کرنے والا ہے۔ افق نے بہت وقت سے کوئی کتاب، کوئی ناول لکھی ہی نہیں تھی، کوئی ٹاپک، کوئی موضوع ہی نہیں تھا، لیکن اب موضوع مل گیا تھا، ہیر خان۔ بس یہی سمجھ لیں، اور میں بتا رہا ہوں ممی، یہ میری آخری کہانی ہوگی۔ اس کے بعد افق مصطفیٰ کوئی کہانی نہیں لکھے گا۔ افق نے نہ جانے کیوں کہہ دیا، شاید الفاظ منہ سے نکل گئے۔ ہمیں کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی، ہمارے لبوں سے کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ پھر وہ ہماری قسمت بن جاتے ہیں۔ افق کے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا۔ افق مصطفیٰ کے لبوں سے نکلے الفاظ نہیں تھے، الہام تھا۔ اور ہاں، یہ افق مصطفیٰ کی آخری کہانی تھی، جس نے افق مصطفیٰ کی زندگی بدل کر رکھ دینی تھی۔ وہ کہتا کمرے میں چلا گیا تو ماں نے حیرانی سے دیکھا۔ پھر سر جھٹکتی وہ کچن میں آ گئی اور کافی میکر میں کافی بنانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ افق کے کمرے کا دروازہ نوک کرتی کمرے میں داخل ہوئیں۔ افق اسٹڈی ٹیبل پر ایک رجسٹر کھول کے بیٹھا تھا، ارد گرد اور بھی کاغذات تھے، اور افق ہاتھوں میں قلم پکڑے بیٹھا تھا۔ ماں کو آتے دیکھ کر قلم چھوڑ دی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ حورین نے کافی سے بھرا مگ ٹیبل پر رکھا اور پاس ہی پڑے سرمئی صوفے پر بیٹھ گئی، جس کے آگے سیاہ ٹیبل رکھا تھا۔ کمرے میں آنے والے شخص کو پہلی نظر میں ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ کمرے میں رہنے والے کا پسندیدہ رنگ سرمئی تھا۔ افق کی اسٹڈی ٹیبل، صوفہ، بیڈ، ہر ایک کا رنگ سرمئی تھا۔
لیکن تھوڑا بہت سیاہ رنگ بھی تھا لیکن تھوڑا بہت سیاہ رنگ بھی نظر آتا تھا۔ ماں بیٹھ گئی اور افق کو دیکھا۔ تو کہانی کا نام کیا رکھیں گے آپ بیٹا، کچھ سوچا ہے؟ ممی سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہانی کا نام ہوگا ہیر۔ ماں پل کو حیران ہوئی، پھر مسکرا دی۔ ہیر اچھا نام ہے، تو کہانی میں کیا لکھیں گے آپ؟ ماں نے اگلا سوال پوچھا۔ وہ مسکرایا۔ ممی ایک مصنف کو لکھنے سے پہلے اپنی کہانی سے پردہ نہیں ممی ایک مصنف لکھنے سے پہلے اپنی کہانی سے پردہ نہیں سرکاتا، اور میں تو بالکل ایسا نہیں کروں گا۔ کہانی مکمل ہو جائے گی تو بے شک آپ پڑھ لیجئے گا۔ چلے صحیح ہے، جب آپ لکھ لیں گے تو میں ضرور پڑھوں گی۔ اب آپ لکھیں، میں زیادہ آپ کو تنگ نہیں کروں گی، ماں کہتی ہوئی اٹھ گئی۔ افق نے کافی کا ایک گھونٹ بھرا۔ راحت اندر تک محسوس ہوئی تھی افق کو، اور ایک بار پھر اس نے قلم اٹھا لیا اور پھر سے لکھنے لگا۔ آدھی رات تو ایسے ہی گزر گئی تھی، اور پھر آخر کار افق نے لکھنا بند کیا۔ پھر وہ اٹھا، بازوؤں کو ہوا میں پھیلاتا جیسے بازوؤں کو سکون دے رہا تھا۔ پھر بازوؤں کو اپنے سر تک لے کے آیا، اور پھر بازو نیچے کر لیے اور واش روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آیا۔ بازو گیلے تھے، چہرے پر پانی کی بوندیں تھیں، پاؤں بھی گیلے تھے۔ وہ شاید وضو کر کے آیا تھا۔ پھر اپنے بیڈ کے ایک کونے کی طرف آ گیا، جائے نماز بچھایا اور نماز پڑھنے لگا۔ تہجد کی نماز۔ ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے۔ ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ یہ نماز بھی کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ افق کو کوئی نماز پڑھتے نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن خدا تو دیکھ رہا تھا، بہت قریب سے، جب سب سو رہے ہوتے ہیں اور چند نمازی تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ان پر مسکراتا ہے۔ افق کی آنکھیں نیند سے سرخ تھیں۔ وہ پوری رات نہیں سویا تھا، اور اب افق کا برا حال تھا، لیکن افق نے نماز مکمل کی، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ منہ میں کوئی آیت پڑھ رہا تھا، شاید سورہ یاسین۔ ہاں، افق کو قرآن جلدی یاد ہو جاتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا اس کے اور اس کی ماں کے سوا، افق مصطفیٰ حافظ قرآن تھا۔ ہاں جی، تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ آپ سب کو؟ اور بتانا، مطلب اتنی لمبی نہیں تھی لیکن ٹھیک تھی، مطلب گزارا تو ہو ہی گیا ہوگا نا سب کا، ٹھیک ہے؟ تو مجھے بتانا کہ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ، اور ایکسائٹمنٹ تو مطلب بڑی ہوئی ہوگی تم لوگوں کو یہ سین سن کے کہ افق حافظ قرآن ہے، ٹھیک ہے؟ اور اچھا، تو بیچ میں بہت دلچسپی والا سین تم لوگوں کو، مطلب ایکسائٹمنٹ اور لائک سسپینس والا سین، یہ بھی اب تم لوگ سوچ رہے ہوگے کہ گلدستے بھیجنے والا کون ہے۔ تو میں بتا رہی ہوں کہ میں سین لکھنے سے پہلے اپنی کہانی پر سے پردہ نہیں ہٹاؤں گی، لیکن جب یہ سسپینس ہٹے گا بیچ میں سے تو تم لوگوں کو جھٹکے پہ جھٹکا لگے گا، ٹھیک ہے؟ تو فی الحال تو میں تم لوگوں کا مزہ خراب نہیں کروں گی۔ تو ابھی تم لوگ پڑھنا اور مجھے کمنٹ میں بتانا کہ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ۔ اتنی کوئی خاص نہیں تھی میری حال سے، لیکن چلو گزارے لائق تو تھی نا، کیونکہ میری طبیعت خراب تھی، اور میری ناک ابھی بھی میرا اسٹل بند ہے، میرا ناک، ٹھیک ہے؟ آواز آ رہی ہوگی تم لوگوں کو میری بدلی سی۔ میں بہت کوشش کر رہی ہوں کہ میری نا آواز صحیح آئے، لیکن نا وہ پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں، مجھ کی طرح کی آواز لگے، لائک کیا بول رہی ہوں میں، ٹھیک ہے؟ مطلب عجیب آواز لگ رہی ہے، تو اچھا ابھی اگنور کرنا اس کو، میری آواز کو۔ ویسے بھی تم لوگ آواز بند کر کے پڑھ لینا ناول، ٹھیک ہے؟ اور PDF میں بھی میں اس ایپیسوڈ کو جلدی دے دوں گی۔ باقی اب تم لوگ چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرو، اور پلیز اچھے سے زیادہ سارے ویوز دے دو، اور تاکہ میں اگلی ایپیسوڈ انشاءاللہ 2 دنوں بعد پوسٹ کر سکوں۔ جلدی سے زیادہ ویوز دو گے اتنی جلدی ایپیسوڈ پوسٹ کروں گی۔ دکھوا لو میرے سے، مکروں گی نہیں اب کی بار میں، ٹھیک ہے؟ چلو اب اللہ حافظ۔